بسم اللہ الرحمن الرحیم حامداً و مصلیاً اما بعد۔ معزز ناظرین، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ کتاب الجنائز، جنازہ کے مسائل کا بیان۔ جنازہ کے مسائل کے بیان کرنے سے پہلے اس کے سلسلے میں کچھ تمہیدی باتیں ہم آپ کے سامنے عرض کرنا چاہتے ہیں۔ بیماری کے بارے میں شریعت کی ہدایات۔ بیماری گناہوں کا کفارہ ہو جاتی ہے۔ رسول اکرم نے فرمایا ہے، اگر کسی مسلمان کو کوئی تکان، بیماری، رنج و غم اور تکلیف پہنچتی ہے، یہاں تک کہ کانٹا پیر میں چبھتا ہے، تو اس سے اللہ اس کے گناہوں کو مٹا دے گا۔ بخاری اور مسلم۔ بیماری کے وقت صبر کرنا۔ مریض پر جو مشکل اور پریشانی آتی ہے، اس پر صبر کرے۔ صہیب بن سنان بیان کرتے ہیں کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، مومن کا معاملہ بڑا عجیب ہے، بڑا تعجب انگیز ہے، اس کے سارے امور میں خیر ہی خیر ہے، اور یہ صرف مومن کے لیے ہے۔ اگر اسے خوشی لاحق ہوتی ہے اور اللہ کا شکریہ ادا کرتا ہے تو اس کے حق میں بہتر ہے، اور اگر تکلیف پہنچتی ہے اور صبر کرتا ہے تو اس کے لیے بہتر ہے۔ مریض اپنی بیماری اور پریشانی کو بتا سکتا ہے، مریض کو تندرستی کا ثواب ملے گا۔ ابو موسیٰ اشعری کہتے ہیں کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، جب بندہ بیمار ہو جاتا ہے یا سفر کرتا ہے تو اس حالت میں اس کو پوری نیکی ملے گی جیسے اقامت کی حالت اور صحت کی حالت میں ملتی تھی۔ یعنی اقامت کی حالت میں بہت ساری نیکیاں کرتا تھا یا صحت کی حالت میں بہت ساری عبادات بجا لاتا تھا، اب بیمار ہو گیا ہے اور بیماری کی وجہ سے اسے نہیں کر پا رہا ہے، تب بھی وہ ساری نیکیاں اسے ملیں گی۔ مریض کی عیادت کے لیے جانا چاہیے۔ عورت مرد کی عیادت کر سکتی ہے، پر اگر غیر محرم ہے تو اس کے سامنے نہیں جائے گی۔ اسی طرح مرد عورت کی عیادت کر سکتا ہے، پر اگر غیر محرم ہے تو اس کے سامنے نہ جائے، دونوں ایک دوسرے کو دعا دے کر چلے آئیں گے۔ عادت ام الدرداء رجلا من اہل المسجد من الانصار، تو ام درداء رضی اللہ عنہا ایک انصاری کی عیادت کے لیے مسجد گئی تھی۔ مسلمان کافر کی عیادت کر سکتا ہے، اس میں کوئی حرج نہیں۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے یہودی غلام کی عیادت کی تھی۔ علاج کرنا چاہیے۔ رسول اکرم نے فرمایا ہے، تم لوگ علاج کرو۔ اللہ تعالیٰ نے جو بیماری اتاری ہے تو اس کا علاج بھی دیا ہے، سوائے ایک کے، اور وہ بڑھاپا ہے۔ مسند احمد، سنن ترمذی۔ کافر ڈاکٹر سے علاج کروا سکتے ہیں۔ ابن مفلح نے الآداب الشرعیہ میں لکھا ہے، قال الشیخ تقی الدین اذا كان اليهودي او النصراني خبيرا بالطب ثقة عند الانسان جاز له يستطب كما يجوز له ان يودعه المال وان يعامله۔ اگر یہودی اور نصرانی طب کے ماہر ہیں اور قابل اعتماد ہیں تو آدمی اس سے علاج کروا سکتا ہے، ایسے جیسے اس کے پاس امانت کے طور پر مال رکھ سکتا ہے اور اسے معاملہ کر سکتا ہے۔ ضرورت پڑے تو غیر مسلم لیڈی ڈاکٹر کی بھی خدمات حاصل کی جا سکتی ہیں۔ مرد عورت کا علاج کر سکتا ہے اور عورت مرد کا علاج کر سکتی ہے، اور دونوں اپنے اپنے میدان میں بیمار، چاہے مرد ہو یا عورت، بیماری کے اعتبار سے جسم کے کسی بھی حصے کو چھو سکتی ہیں یا چھو سکتے ہیں اور اسے چیک اپ کر سکتے ہیں۔ دعاؤں سے علاج کرنا جائز ہے، لیکن ضروری ہے کہ اس دعا میں غیر اللہ کی استعانت نہ ہو اور اس کا معنی معلوم ہو، دعا عربی زبان میں ہو۔ رسول اکرم سے اس کے بارے میں پوچھا گیا تھا،
تو آپ نے کہا تھا تم اپنا رقیہ اور منتر میرے اوپر پیش کرو، رقیہ میں کوئی حرج نہیں، بس اس میں شرک نہ ہو۔ تمیمہ اور تعویذ لٹکانا منع ہے، یہ چیز بڑی کثرت سے عرب اور عجم میں پائی جاتی ہے، اور چھوٹے چھوٹے بچوں کے گلے میں، چھوٹے بچے، بڑے بچے، چھوٹی بچیاں، بڑی بچیاں، عورتیں، مرد، سب کے گلے میں تعویذ ہوتی ہے، ہاتھ میں کالا دھاگا باندھے رہتے ہیں، کمر میں باندھتے ہیں، یا ایک ہی پیر میں تو باندھے ہوئے دکھتے ہیں۔ یہ ساری چیزیں اس لیے ہوتی ہیں تاکہ نظر بد نہ لگے، یا اور دوسرا عقیدہ اس کے پیچھے کار فرما ہوتا ہے۔ یہ سب کے سب منع ہے، اور اس سے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے سختی کے ساتھ منع کیا ہے۔ بیماریاں اللہ کی حکمت اور تقدیر سے پھیلتی ہیں۔ اگر کسی کو ایسی بیماری لاحق ہوتی ہے جو متعدی ہے تو اس کو تندرستوں کے بیچ میں نہیں رکھنا چاہیے۔ رسول اکرم نے فرمایا ہے لا یوردن ممرض علی مسح، جس کے اونٹ بیمار ہیں وہ تندرست اونٹوں میں ان کو نہ لے جائے۔ اور رسول اعظم نے فرمایا ہے لا عدوہ، بیماریاں متعدی نہیں ہوتی ہیں۔ تو عربوں کی جو سوچ تھی کہ بیماریاں بذات خود پھیلتی ہیں، اس کی نفی کی گئی ہے۔ بیماریاں پھیلتی ہیں اور عدوہ وہی انفیکشن ہے، لیکن یہ سب اللہ کی حکمت سے، اللہ کے منشا سے، اللہ کے ارادے سے اور اللہ کی تقدیر سے۔ موت کا ذکر مستحب ہے، آخرت کے لیے عمل کرنا چاہیے اور اس میں کوتاہی نہ کریں۔ فقر و مسکنت، بیماری یا کسی کی طرح کی پریشانی کی وجہ سے موت کی تمنا نہیں کرنی چاہیے۔ رسول اکرم نے فرمایا ہے لا یتمنین احدکم الموت لضر نزل به، تم میں سے کوئی کسی پریشانی کی وجہ سے موت کی تمنا نہ کرے۔ اگر لازمی طور پر تمنا کرنا ہی ہے موت کی تو وہ ایسے کہے اے اللہ اگر میری زندگی اچھی ہے تو پھر مجھے زندگی دے، اور اگر میرا مر جانا بہتر ہے تو پھر مجھے موت دے دے۔ وہ آدمی افضل اور بہتر ہے جس کی عمر لمبی ہو اور عمل اچھے ہوں، وہ آدمی برا ہے جس کی عمر لمبی ہو اور عمل برے ہوں۔ مرنے سے پہلے اچھا عمل حسن خاتمہ کی نشانی ہے۔ اللہ سے حسن ظن اور اچھا گمان رکھنا چاہیے۔ جانکنی کے عالم میں جو شخص مبتلا ہے تو اس کے لیے دعا کرنی چاہیے۔ سکرات کے وقت مسنون کام، جب آدمی مرض الموت میں اور بیماری کی حالت یعنی احتضار اور سکرات کے عالم میں مبتلا ہو جاتا ہے تو ایسے وقت میں کچھ کام کیے جاتے ہیں۔ اس کی بعض تفصیل یہ ہے، نمبر 1 لا الہ الا اللہ کی تلقین، قبلہ رخ کرنا، لیکن قبلہ رخ کرنا بیان تو کیا جاتا ہے پر یہ کسی بھی صحیح حدیث سے ثابت نہیں ہے۔ میں نے اسی لیے اس کا بیان کیا ہے تاکہ یہ بتاؤں کہ ثابت نہیں ہے۔ سورہ یاسین پڑھنا، یہ بات سماج میں بہت مشہور ہے، لیکن یہ بھی کسی بھی صحیح حدیث سے ثابت نہیں ہے کہ مردے پر یا جو قریب المرگ ہے اس کے سامنے سورہ یاسین پڑھا جائے تو اس کی بیماری کی پریشانی دور ہو جائے گی۔ یہ روایت صحیح نہیں ہے، اس لیے سورہ یاسین نہیں پڑھیں گے۔ مرنے کے بعد اس کی دونوں آنکھیں بند کر دینا، اس کو تغمیز کہتے ہیں، یہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے ثابت ہے، آپ نے اس کا حکم دیا ہے۔ مردے کو چادر میں لپیٹ دینا، اس کا مطلب ہے تسجیہ، تسجیہ، سجا یسجی تسجیہ، اس کا مطلب یہ ہوتا ہے اور معنی یہ ہوتا ہے کہ چادر لیں گے، چادر کو سر کے نیچے ڈال دیا، پیر کے نیچے ایک بالش دو بالش ادھر دبا دیا، داہنی طرف دبا دیا، بائیں طرف دبا دیا، یہ تسجیہ ہو گیا۔ اس میں فائدہ یہ ہے کہ
جو کیڑے مکوڑے مردے کھاتے ہیں وہ کیڑے مکوڑے اب اس مردے کے پاس نہیں آ سکیں گے اور اس کی لاش کو خراب نہیں کر سکیں گے، اور کسی کی نظر مردے کی بدلی ہوئی شکل پر بھی نہیں پڑے گی۔ جس کی موت متحقق ہو چکی ہے اس کی تجہیز و تکفین میں جلدی کرنا اور غسل اور دفن کے سارے کاموں میں لوگوں کو لگا دینا تاکہ جلد سے جلد میت کو قبر میں رکھا جا سکے۔ اس کے قرض کی ادائیگی کرنا، مومن کی جان اپنے قرض سے معلق ہوتی ہے یہاں تک کہ اس کی ادائیگی کر دی جائے۔ اول رسول صلی اللہ علیہ وسلم قرض دار کا جنازہ نہیں پڑھتے تھے، لیکن صحابہ سے کہتے تھے کہ تم لوگ اپنے بھائی کا جنازہ پڑھ لو۔ جب بیت المال میں وسعت پیدا ہوئی تو قرضوں کی ادائیگی رسول اکرم خود کر دیتے تھے اور بچوں کی نگرانی اور دیکھ ریکھ بھی کرواتے تھے۔ جب موت متحقق ہو گئی تو اس وقت انا للہ و انا الیہ راجعون پڑھیں گے۔ اسی طرح سے اب قرابت داروں کو فون کے ذریعہ مطلع کریں گے اور ان کو بتائیں گے کہ فلاں کا انتقال ہو گیا ہے۔ باب فی الجنائز ومن كان آخر كلامه لا إله إلا الله وقيل لوهب بن منبه أليس مفتاح الجنة لا إله إلا الله قال بلى ولكن ليس مفتاح إلا له أسنان فإن جئت بمفتاح له أسنان فتح لك وإلا لم يفتح لك۔ جنازہ ایک ہے جنازہ، ایک ہے جنازہ۔ تو جنازہ جب کہیں گے تو جنازہ کا معنی ہے میت، اور جنازہ بھی میت کو کہتے ہیں جیم پر فتح۔ اور جنازہ وہ چارپائی جس پر میت ہو، اور جنازہ سترہ کے معنی میں بولا جاتا ہے، جنازہ چھپایا۔ جنازہ کے مسائل، جس کا آخری کلمہ لا الہ الا اللہ ہو، اس کی فضیلت کا بیان۔ وہب بن منبہ سے کہا گیا کہ کیا لا الہ الا اللہ جنت کی کنجی نہیں ہے؟ انہوں نے کہا کیوں نہیں، لیکن کنجیوں میں دانت ہوتے ہیں، اگر دانت والی کنجی لاؤ گے تو تالا کھل جائے گا، ورنہ بنا دانت کی کنجی سے تالا نہیں کھلے گا۔ ابو ذر رضی اللہ عنہ روایت کرتے ہیں، کہتے ہیں کہ رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، آج کی رات میرے رب کی جانب سے ایک آنے والا آیا، اس نے مجھے بتایا، یا یوں کہا بشرنی، اس نے مجھے بشارت دی کہ میری امت میں سے جو آدمی مرا اور اس نے اللہ کے ساتھ کچھ بھی شرک نہیں کیا ہے تو جنت میں جائے گا۔ میں نے کہا اگر بھلے ہی اس نے زنا کیا اور چوری کی، کہا بھلے ہی اس نے زنا کیا اور چوری کی۔ عبداللہ بن مسعود رضی اللہ عنہ روایت کرتے ہیں، کہتے ہیں کہ رسول اکرم نے فرمایا، جو مرا اور وہ اللہ کے ساتھ شرک کرتا ہے تو جہنم میں داخل ہوگا، اور میں کہتا ہوں کہ جو مرا اور وہ اللہ کے ساتھ شرک نہیں کرتا ہے تو وہ جنت میں داخل ہوگا۔ اتانی آتن، آنے والا آیا۔ کتاب التوحید میں یقینی طور پر وہاں جبریل کا تذکرہ ہے، اور یہ خواب کی حالت تھی۔ من امتی، امت اجابت مراد ہے، میری امت کے۔ کہتے ہیں ایک ہے امت اجابہ اور ایک ہے امت دعویٰ۔ تو جو لوگ اسلام میں داخل ہو چکے ہیں وہ امت اجابہ ہیں، اور جو نہیں داخل ہوئے ہیں اور جنہوں نے اسلام نہیں قبول کیا ہے وہ امت دعویٰ ہے۔ اور اس بات کا بھی احتمال ہے
کہ امت دعوت اس میں شامل ہو۔ شرک کی نفی توحید کے اس بات کو لازم ہے۔ صرف ایمان پر کسی کی موت ہونے سے مغفرت لازم نہیں ہے، کیونکہ آدمیوں کے حقوق معاف نہیں ہوتے، پر اس سے یہ لازم نہیں آتا کہ اللہ جس کو جنت میں داخل کرنا چاہتا ہے اس کی کفالت لے لے۔ فتح الباری۔ دخل الجنہ، یا تو شروع ہی میں جنت میں داخل ہو جائے گا، یا اگر اس کے پاس گناہ ہیں تو گناہوں کی سزا بھگتنے کے بعد جنت میں داخل ہوگا۔ لا الہ الا اللہ ہر حال میں فائدہ دے گا، اسے اپنے گناہوں کی وجہ سے جو بھی عذاب ہو پر کبھی نہ کبھی یہ نفع بخش ثابت ہوگا اور آدمی کو جہنم سے نکال لے گا۔ کبیرہ کے مرتکب ہمیشہ جہنم میں نہیں رہیں گے۔ کبیرہ ایمان کے نام کی نفی نہیں کرتا، یعنی کبیرہ سے ایمان کی نفی نہیں ہوتی۔ اس کا مطلب یہ ہے کہ کبیرہ کے ارتکاب سے آدمی اسلام سے خارج نہیں ہوگا۔ ہاں، اگر اس نے شرک کا ارتکاب کیا ہے تو پھر اسلام سے خارج ہو جائے گا۔ مرتے وقت آدمی کو لا الہ الا اللہ کی تلقین کرنی چاہیے۔ کلمہ پڑھنے کے بعد آدمی اس سے بات نہ کرے، تاکہ اس کا آخری کلام اور آخری بات لا الہ الا اللہ رہے۔ اگر وہ بات کر لیتا ہے، کچھ بول دیتا ہے، کسی چیز کی وصیت کرتا ہے، تو اس کے بعد دوبارہ کلمہ پڑھائیں تاکہ اس کی آخری بات کلمہ ہو اور لا الہ الا اللہ ہو اور اسے یہ فضیلت مل جائے۔ باب الامر باتباع الجنائز، جنازہ کے پیچھے جانے کا حکم دینا۔ حضرت برا ابن عازب روایت کہتے ہیں کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمیں 7 چیزوں کا حکم دیا ہے اور 7 سے منع کیا ہے۔ ہمیں حکم دیا جنازہ کے ساتھ جانے، مریض کی عیادت کرنے، دعوت قبول کرنے، مظلوم کی مدد کرنے، قسم کو پورا کرنے، سلام کا جواب دینے اور چھینکنے والے کی چھینک کا جواب دینے کا حکم دیا ہے۔ اور ہمیں منع کیا ہے چاندی کے برتن سے، سونے کی انگوٹھی سے، حریر سے، دیبا سے، قصی سے اور استبرق سے۔ ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ کہتے ہیں کہ میں نے رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے سنا ہے، آپ نے کہا تھا مسلمان کا مسلمان پر 5 حق ہے: سلام کا جواب دینا، مریض کی عیادت کرنا، جنازہ کے ساتھ جانا، دعوت قبول کرنا اور اور چھینکنے والے کی چھینک کا جواب دینا۔ برا ابن عازب، برا یہ صحابی ہیں اور ان کے والد عازب بھی صحابی ہیں۔ برا ابن عازب کوفی ہیں، انصاری ہیں۔ ان کی کنیت ابو عمارہ ہے۔ ان کی اقامت کوفہ میں تھی۔ سن 71 یا 72 ہجری میں ان کی وفات ہوئی ہے۔ جلیل القدر صحابی ہیں۔ ذہبی نے کاشف میں لکھا ہے کہ یہ احد میں شریک تھے۔ تاریخ اسلام میں تحریر کرتے ہیں کہ کوفہ میں جا کر آباد ہو گئے تھے۔ بدر میں ان کو اجازت نہیں ملی تھی کیونکہ چھوٹے تھے، لیکن احد میں شریک تھے۔ رسول اعظم کے ساتھ بہت سے غزوات میں یہ حاضر تھے اور شریک ہوئے تھے۔ ابن حجر کہتے ہیں صحابی ابن صحابین، یعنی باپ بھی صحابی اور بیٹا بھی صحابی۔ الکاشف ذہبی جلد نمبر 1 صفحہ نمبر 264، تہذیب الکمال مزی جلد نمبر 4 صفحہ نمبر 34۔ ان دونوں حدیثوں میں بہت سے شرعی مسائل آئے ہیں، ہم اسے مختصر طور پر بیان کر رہے ہیں۔ حدیث کے احکام: جنازہ کے ساتھ جانا، پر یہ مردوں کے ساتھ خاص ہے۔ عورت قبرستان مردہ کے ساتھ نہیں جائے گی۔
मरीज की इयादत के लिए जाना, कि उसके पास बैठना, हालचाल पूछना और थोड़ी देर के बाद चले आना। हाँ, अगर मरीज चाहता है कि कोई उसके पास देर तक बैठे तो वो आदमी बैठ सकता है, जैसे उसका दोस्त है, करीबी रिश्तेदार है, भाई है, दामाद है, कोई भी है। दावत कबूल करना, अगर आदमी रोजा से है तो दाई के यहाँ जाए और उसको दुआ दे और उसको दुआ देकर आए, और अगर रोजे से नहीं है तो जाए और शौक से खाना खाए फिर वापस आए। मजलूम की मदद करना, अगर किसी पर जुल्म हो रहा है तो उसकी मदद करनी चाहिए। कभी जालिम बड़े लोग होंगे और कभी छोटे, मुमकिन हद तक मजलूम को सहारा दें, लेकिन अपने तहफ़्फ़ुज़ के साथ, यानी आदमी अपने को मुसीबत में ना डाल दे और अपने आप को नुकसान ना पहुंचाए। कसम पूरी करना, अगर आदमी ने कसम खाई है और जिस चीज की कसम खाई है वो जायज है तो उसको पूरा करे। अगर वो नाजायज है तो कसम तोड़ दे। अगर जायज चीज को भी नहीं करना चाहता तो कफारा दे दे। कफारा की शक्ल ये है कि गुलाम आजाद करना, 3 रोजा रखना, 10 मिस्कीनों को खाना खिलाना या उन्हें कपड़ा देना। इसकी तफसील सूरे माइदा की आयत नंबर 89 में आई है। अल्लाह ताला तुम्हारे लग़्व कसमों पर तुम्हारी गिरफ्त नहीं करेगा, लेकिन वो कसम जो तुमने दिल की गहराई से की है और मजबूत किया है तो उसका कफारा 10 मिस्कीनों को खाना खिलाना है, औसत दर्जे का, जिसे तुम अपने घर वालों को और बीवी बच्चों को खिलाते हो, या उनको कपड़ा पहनाना है या एक गर्दन आजाद करनी है। अगर किसी को ये चीजें ना मिले तो वो 3 दिन रोजा रखे। ये तुम्हारी कसमों का कफारा है जब तुम कसम खाओ। अल इताम, खाना खिलाना, हर मिस्कीन को आधा सा देंगे। ये अगर खाना खिलाना है और गल्ला दे देना है तो हर मिस्कीन को आधा आधा सा दे देंगे। आधा सा ये तकरीबन 1.5 किलो होगा या 1.25 किलो होगा। या फिर शाम का खाना खिला देंगे, एक वक्त का खाना खिला देंगे, या दोपहर का खाना खिला देंगे 10 आदमियों को तो हो जाएगा। अल किस्वा, या उनको 10 आदमियों को कपड़ा दें तो कपड़े में जोड़ा देंगे, जैसे एजारुन व रेदाउन, लुंगी देंगे और चादर देंगे, या एक ही कमीज देंगे तो कमीज यहाँ से ऊपर से नीचे तक रहेगी तो वो पूरा चादर और लुंगी के कायम मुकाम हो जाएगी। अगर औरत को कपड़ा देंगे तो औरत को 2 कपड़ा देंगे, एक तो उसके सर का दुपट्टा रहेगा, दूसरा जुब्बा रहेगा, ऐसा कपड़ा जो यहाँ कंधे से लेकर के और पैर तक पहुंच जाए। अगर आदमी इन सब से आजिज है, इनमें से कुछ भी नहीं कर सकता, तो 3 दिन रोजा रखे। और उसके बाद में यहाँ एक मसला ये बयान किया गया है कि नकद कफारा की जो 3 चीजें बयान की गई हैं, इनमें से कुछ न दे, वो कैश दे दे तो ये सही नहीं है और दुरुस्त नहीं है, इससे उसके कफारे की अदायगी नहीं होगी। तो यहाँ जो कुरान की तरतीब है इसी पर अमल करेंगे। 10 मिस्कीनों को खाना खिलाना या उनको कपड़ा देना या गर्दन आजाद करना। अब अगर ये सब नहीं हो पाता है तो 3 दिन रोजा रखना। सलाम का जवाब देना, ये छठा नुक्ता है, सलाम का जवाब देना। अगर कोई सलाम करता है तो उसका जवाब दें, अगर नहीं करता है तो खुद बढ़कर सलाम कर लें। और किसी भी छोटे या बड़े को सलाम करने में हरज महसूस ना करें, चाहे वो नौकर हो या मजदूर हो, सबको सलाम करें। अगर कोई ऐसा आदमी है जो सलाम नहीं करता है, इंतजार करता है कि मुझे कोई सलाम करे तो मैं जवाब दूंगा, या फला आदमी आ रहा है
وہ ہمیں سلام کریں گے تو جواب دوں گا، ورنہ سر نیچے کیے ہوئے یا سر اٹھائے ہوئے چلے جائیں گے۔ تو ایسا شخص معجب بالنفس ہے، اس کے ہاں ایجاب ہے۔ ایجاب کا مطلب ہے کبر اور غرور، ایسا آدمی متکبر ہے، یہ اس کی کھلی ہوئی نشانی ہے۔ چھینک کا جواب دینا، کسی کو چھینک آئی اور اس نے الحمدللہ کہا تو سننے والے اس کا جواب دیں گے اور کہیں گے یرحمکم اللہ، اور وہ پھر کہے گا یہدیکم اللہ ویصلح بالکم۔ پر اگر چھینکنے والے نے الحمدللہ نہیں کہا تو اس کو دعا نہیں دیں گے اور اس کی چھینک کا جواب نہیں دیا جائے گا۔ اور اس کے بعد میں ممنوع چیزیں، یعنی یہ 7 چیزیں کرنے کا حکم ہے، 7 چیزیں نہ کرنے کا حکم ہے۔ چاندی کے برتن، تو چاندی کا برتن استعمال کرنا درست نہیں ہے، یہ چاہے جس طرح کے ہوں، ان کے استعمال میں مرد اور عورت سب برابر ہیں۔ مرد اس کی انگوٹھی پہن سکتے ہیں اور عورتیں تو ہر طرح کی زیور پہن سکتی ہیں، لیکن برتن کی شکل میں کچھ بھی استعمال نہیں کر سکتے۔ پلیٹ ہے، کٹورا ہے، چمچہ ہے، گلاس ہے، کپ ہے، ڈش ہے، سینی ہے یا ہینگر ہے، کوئی بھی چیز ہے نہیں استعمال کر سکتے۔ ٹھیک اسی طرح سے سونے کے برتن بھی نہیں استعمال کر سکتے ہیں۔ نمبر 2، سونے کی انگوٹھی۔ تو سونے کی انگوٹھی مردوں پر حرام ہے لیکن عورتوں کے لیے جائز ہے، معلوم ہے یہ۔ اب بھی موجودہ زمانے میں مرد بہت بے دردی کے ساتھ سونا استعمال کرنے لگے ہیں، گلے میں لاکٹ پہنتے ہیں، سونے کا چین پہنتے ہیں، گھڑی ہے اور سونے کا چین اس میں لگا ہے اس کو پہنتے ہیں، یا ایک ہی گھڑی میں بہت ساری چیزیں سونے کی رہتی ہیں، بہت ساری چیزیں بڑی مقدار میں سونے کی رہتی ہیں اور اس کو پہنا جاتا ہے، یہ بھی منع ہے، یہ بھی جائز نہیں ہو سکتی۔ حریر، دیبا، قصی، استبرق، یہ 4 قسم کے ریشم ہیں، ان سے بھی منع کیا گیا ہے۔ یہ 6 چیزوں کا تذکرہ حدیث میں آیا ہے اور 7ویں چیز وہ راوی بھول گئے۔ ریشمی گدیوں پر جو زین کے اوپر رکھی جاتی ہے تو اسے بھی منع کیا گیا ہے۔ مصنف یا شیخ مصنف سے ساہون یہ لفظ ساقط ہو گیا ہے اور یہاں پر نہیں آ سکا۔ باب الدخول علی المیت بعد الموت اذا ادرج فی اکفانہ، کہ میت کو کفن میں لپیٹ دیا گیا ہے، اس کے بعد میں میت کے پاس جانا۔ عائشہ رضی اللہ عنہا کہتی ہیں کہ ابو بکر اپنے گھوڑے پر سوار ہو کر آئے سنہ سے، سنہ میں ان کا گھر تھا، آئے اور اترے، سیدھے مسجد میں چلے گئے، کسی سے بات نہیں کیا، حتی دخل علی عائشہ رضی اللہ عنہا، حضرت عائشہ کے پاس گئے، پھر نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا قصد کیا، آپ کے اوپر ایک یمنی چادر پڑی ہوئی تھی، رسول اکرم کے چہرے کو کھولا، پھر آپ کا بوسہ لینے لگے اور روئے، کہا میرے ماں باپ آپ پر قربان ہوں، اے اللہ کے نبی، اللہ تعالیٰ آپ کے اوپر 2 موت اکٹھا نہیں کرے گا، وہ موت جو آپ کے اوپر لکھی گئی تھی اور مقدر تھی وہ موت آپ مر چکے۔ ابو سلمہ کہتے ہیں کہ مجھے ابن عباس نے بتایا کہ ابو بکر نکلے اور عمر لوگوں سے بات کر رہے تھے مسجد میں، وہاں گئے اور کہا تم بیٹھ جاؤ، پر وہ نہیں بیٹھے، کہا بیٹھ جاؤ، پر وہ نہیں مانے۔ ابو بکر انہوں نے خطبہ پڑھا، لوگ ان کی طرف مائل ہو گئے اور عمر کو چھوڑ دیا۔ فقال اما بعد، ابو بکر نے کہا اما بعد، تم میں سے جو لوگ محمد کی عبادت کرتے تھے تو محمد مر گئے، اور جو لوگ اللہ کی عبادت کرتے تھے تو اللہ زندہ ہے، نہیں مرے گا۔ اللہ تعالیٰ نے فرمایا ہے
کہ محمد رسول ہی ہیں، ان سے پہلے بھی رسول گزر چکے ہیں، اگر وہ مر جائیں یا قتل کر دیے جائیں تو کیا تم ایڑیوں کے بل پیچھے ہٹ جاؤ گے؟ اور جو ایڑیوں کے بل پیچھے ہٹ جائے تو وہ اللہ کو کچھ بھی نقصان نہیں پہنچا پائے گا، اور شکر گزاروں کو اللہ بدلہ دے گا۔ اللہ کی قسم، لوگ ایسے ہو گئے جیسے کہ وہ جانتے ہی نہیں تھے کہ اس آیت کو اللہ تعالیٰ نے اتاری ہے اور نازل فرمائی ہے، یہاں تک کہ ابو بکر نے اس کی تلاوت کی، اور اس کے بعد میں لوگ اس کی تلاوت کرتے تھے، اور فما یسمع بشر الا یتلوہا، کوئی بھی آدمی دکھتا تھا تو یہ آیت وہ پڑھتا تھا اور پڑھتے ہوئے سنائی دیتا تھا۔ ام علا جو انصاریہ عورت ہیں، انہوں نے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے بیعت کی ہے، بتایا کہ مہاجرین کو قرآن اندازی کے ذریعہ تقسیم کر دیا گیا، انصار میں میرے حصے میں عثمان بن مظعون آئے، ہم نے بہت شوق سے ان کو اپنے گھر میں اتارا، وہ اس بیماری میں مبتلا ہو گئے جس میں ان کی وفات ہوئی۔ جب وفات ہو گئی، ان کو غسل دے دیا گیا، ان کو کفن دے دیا گیا، تو رسول صلی اللہ علیہ وسلم آئے، میں نے کہا ابو صائب تم پر اللہ کی رحمت ہو۔ ابو صائب عثمان بن مظعون کی کنیت ہے، میں تمہارے سلسلے میں گواہی دیتی ہوں کہ اللہ تمہاری عزت افزائی کرے گا۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا کہ تم کو کس نے بتایا کہ اللہ نے ان کی عزت افزائی کی؟ میں نے کہا میرے ماں باپ آپ پر قربان ہوں اے اللہ کے رسول، کب اللہ کس کی عزت افزائی کرے گا؟ فقال، کہا دیکھو ان کی تو وفات ہو گئی، ان کی موت آ گئی، اللہ کی قسم میں ان کے لیے خیر کی تمنا کرتا ہوں اور خیر کی امید کرتا ہوں، اللہ کی قسم میں اللہ کا رسول ہوں پر نہیں جانتا کہ میرے ساتھ کیا کیا جائے گا۔ کہتی ہیں اللہ کی قسم اس کے بعد میں نے کسی کا تزکیہ نہیں کیا اور کسی کی صفائی اس طرح سے بیان نہیں کی۔ اور اس کے بعد والی روایت میں ہے، محمد بن منقدر کہتے ہیں میں نے جابر بن عبداللہ سے سنا کہ جب میرے والد شہید کیے گئے، حضرت جابر کے والد شروع میں ہی احد کے دن شہید کر دیے گئے تھے، تو میں ان کا چہرہ کھولتا تھا اور روتا تھا، اور لوگ مجھے روکتے تھے اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم مجھے نہیں روکتے تھے۔ میری پھوپھی فاطمہ رونے لگی، نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا رو یا نہ رو، فرشتے ان کو اپنے پر سے سایہ کیے ہوئے تھے، یہاں تک کہ تم لوگوں نے ان کو اٹھایا۔ نبی اکرم کا انتقال ہو چکا ہے۔ ابو بکر نے کہا کہ اللہ کے نبی، اللہ تعالیٰ آپ پر 2 موتیں جمع نہیں کرے گا سوائے ایک موت کے جو آپ کے مقدر میں تھی، سو آپ وفات پا چکے۔ اب یہاں اگر تھوڑا سا آگے بڑھا جائے تو کہا جا سکتا ہے کہ حضرت ابو بکر کون سے وہابی تھے؟ صحابہ کرام اور امہات المومنین اس دور میں ایسی کون سی بات تھی؟ وہ سارے کے سارے لوگ کہتے تھے کہ رسول اکرم کا انتقال ہو گیا ہے، اور وہ لوگ لفظ ماتا استعمال کرتے تھے۔ فلما مات، جب رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا انتقال ہوا، رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی اور آپ کی وفات اور آپ کے معجزات اور آپ کی بہت ساری صفات کے بارے میں غلو سے کام نہیں لینا چاہیے، قرآن سے جو ثابت ہے اس کو مانے،
حدیث سے جو ثابت ہے اس کو مانیں، نہ کوئی چیز بڑھائیں اور نہ کوئی چیز گھٹائیں۔ ہمارے بڑھانے سے رسول کی عزت نہیں بڑھے گی، ہمارے گھٹانے سے بھی آپ کو نہ کوئی نفع ہوگا اور نہ کوئی نقصان ہوگا، پورا نقصان ہمارا اپنا ہوگا۔ میت کا بوسہ لیا جا سکتا ہے اور اس کی پیشانی چومی جا سکتی ہے۔ رسول کی وفات کے بعد صحابہ کرام میں تہلکہ مچ گیا تھا، مگر بروقت حضرت ابوبکر نے امت کو سنبھال لیا اور حقیقت حال کا اظہار فرمایا، جس سے مسلمانوں میں ایک گونا سکون ہو گیا اور سب کو اس بات پر اطمینان کلی حاصل ہو گیا کہ اسلام اللہ کا ایسا دین ہے جو ہمیشہ زندہ رہنے والا ہے۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی وفات سے اسلام کی بقا پر کوئی اثر نہیں پڑ سکتا۔ مکہ کے مہاجرین جب مدینہ آئے تھے تو ان کو انصار میں تقسیم کر دیا گیا تھا۔ یہ دنیا کی تاریخ کی سب سے بڑی ہمدردی اور غمخواری تھی کہ مکہ سے اتنے سارے لوگ ہجرت کر کے آئے اور پھر مدینہ والوں نے ان کا استقبال کیا اور پھر ان کو بانٹ لیا اور اپنے گھر میں ان کو شریک کر لیا، اپنی پراپرٹی میں شریک کر لیا، اپنے باغ اور زمین میں ان کو شریک کر لیا، حتیٰ کہ ایک سعد بن ربی مشہور صحابی ہیں، ان کی 2 بیویاں تھیں، انہوں نے کہا کہ میری دونوں بیویوں کو دیکھ لو، جو زیادہ خوبصورت لگے میں اس کو طلاق دے دیتا ہوں، عدت گزرنے کے بعد تم مجھ سے شادی کر لو۔ کسی کا تزکیہ نہیں کرنا چاہیے، اس کے معاملہ کو اللہ کے حوالے کرنا لازم ہے۔ ہاں، جن لوگوں کے بارے میں رسول اکرم نے اپنی زندگی میں بتایا تھا اور کہا تھا کہ یہ جنتی ہیں، تو ان کے بارے میں کہیں گے۔ حضرت جابر کے والد کی جب احد میں شہادت ہوئی تھی تو کافروں نے ان کا مسئلہ کر دیا تھا اور ان کی لاش بگاڑ دی تھی، اس لیے جب یہ اپنے والد کو دیکھنا چاہتے تھے تو لوگ منع کرتے تھے کہ یہ ان کے کٹے ہوئے چہرے کو کان کو اور دیکھیں گے تو اس سے ان کو تکلیف ہوگی اور زیادہ روئیں گے اور پریشان ہوں گے۔ باب الرجل ینأ الی اہل المیت بنفسہ، آدمی کا خود مردہ کے گھر والوں کو جا کر کے مرنے کی خبر دینا اور ان کو بتانا کہ اس طرح سے معاملہ ہو گیا ہے اور فلاں کا انتقال ہو گیا ہے۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ روایت کرتے ہیں کہ رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے نجاشی کے مرنے کی خبر دی جس دن ان کا انتقال ہوا تھا۔ نعا یا نا کے معنی ہوتے ہیں الاخبار عن الموت، کسی کے مرنے کی خبر دینا۔ اس کے بعد میں پھر آپ عیدگاہ نکلے، مصلی بولا جاتا ہے، اس سے مراد عیدگاہ ہے، عیدگاہ نکلے، وہاں گئے، سب بندی کی اور 4 تکبیر کہی، 4 تکبیر کے ذریعہ سے نجاشی کا جنازہ پڑھایا۔ انس بن مالک روایت کرتے ہیں، کہتے ہیں کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جھنڈا زید نے لیا اور وہ شہید کر دیے گئے، پھر جعفر نے لیا اور وہ شہید کر دیے گئے، پھر عبداللہ بن رواحہ نے لیا اور وہ بھی شہید کر دیے گئے، اور رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے دونوں آنکھوں سے آنسو جاری تھے۔ پھر خالد بن ولید نے بنا کمانڈر بنائے جھنڈا لے لیا اور پھر ان کے ہاتھوں فتح ہوا۔ مرنے کی خبر دینا جائز ہے، پر اس کے ساتھ کسی قسم کا نوحہ و ماتم اور غیر شرعی رسم و رواج نہیں ہونا چاہیے۔ نجاشی حبشہ کے بادشاہ تھے اور مسلمان تھے، ان کا نام اسہمہ تھا۔ اس باب کو لا کر ان لوگوں کا رد کیا ہے جو مرنے کی خبر دینے کو برا سمجھتے ہیں۔ نجاشی کا انتقال حبشہ میں ہوا تھا، لیکن ان کا جنازہ آپ نے مدینہ میں پڑھا۔ یہ جنازہ غائبانہ ہے اور اسے پڑھا جا سکتا ہے۔ اہل حدیث اور جمہور علماء اس کے قائل ہیں، احناف اس کے خلاف ہیں، پر یہ حدیث ان کے خلاف حجت ہے۔ وآخر دعوانا
ان الحمد للہ رب العالمین.